السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم عالمی مسائل اور ہندوستان کا رول باب کے متعلق چند معلومات حاصل کریں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سامراجیت اور نوآبادی حکومتوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ جو 1945 کے بعد دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کے اندر پوری طرح سے سامراجیت اور نو آبادی حکومتوں کو بھی مکمل طور سے خاتمہ ہوتے گیا۔ قدیم دنیا کے تصورات کی تبدیلیوں سے نئی دنیا کا جو ہے وجود ہوا، اور 1945 میں اقوام متحدہ تنظیم کا قیام بھی ہوا۔ اس تنظیم کے قیام سے ایک نئے دور کی شروعات ہوئی، لیکن باوجود اس کے آج بھی جو ہے دنیا کے اندر بہت سے مسائل جاری ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عالمی طور پر اور ہندوستان میں بھی لگاتار اپنی کوشش کی ہے۔ جو مسائل جو ہیں وہ انسانی حقوق کی پامالی، اصلاح کی دوڑ، معاشی غیر مساوات، نسلی امتیازی اور دہشت گردی ہیں۔ تو یہاں سے بچوں ایک سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد درپیش آنے والے مسائل کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے انسانی حقوق کی پامالی، اصلاح کی دوڑ، معاشی غیر مساوات، نسلی امتیاز اور دہشت گردی۔ اور ایک سوال ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اقوام متحدہ تنظیم کا قیام کب ہوا؟ تو اس کا جواب جو ہے 1945۔ انسانی حقوق کی تردید۔ انسانی حقوق جو ہے انسانوں کو پیدائش جو ہے جب برتھ ہوتا ہے، جب پیدا ہوتے ہیں بچے، تب سے ہی جو ہے ان کو دیا جانے والا ایک رائٹس ہے، یعنی انسان کی پیدائش سے ہی اپنائے جانے والے حقوق ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا کے کثیر تعداد کے افراد کو انسانی حقوق کا تجربہ ہی نہیں ملا۔ تو دنیا کے اندر انسانی حقوق کی تردید جو ہے، یا پھر انسانی حقوق یا پھر انسانوں پر استحصال ہوتا ہوا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کے اہم وجہ ہے مذہب، نسل، جنس، ذات پات، رنگ اور قومیت میں تفریقات۔ تو ان تمام کے انسانی حقوق یا پھر انسان پر جو استحصال ہو رہا تھا، ان کے خلاف جو ہے آواز سے شروع ہو گیا، اور وہ آواز کو شروع ہوتے ہی تو انسانی حقوق کو جو ایک روکنے کی یا تردید کو خلاف دنیا بھر میں آواز اٹھائی گئی۔ تو ان میں سے جو چند عوامل جو ہیں، یعنی انسانی حقوق کی جد و جہد اور ان کو حاصل کرنے کے اسباب کون سے ہیں، اس طرح سے ایک سوال بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے 1776 میں امریکہ کی جنگ آزادی، 1799 کے فرانسیسی انقلابات، 1917 کا روسی انقلاب اور 20ویں صدی کے پہلے نصف میں تو ہندوستان کی آزادی۔ یعنی جو 20ویں صدی کے پہلے نصف کے اندر جو ہندوستان جو آزاد ہوا، یعنی جو انگریزوں سے ہندوستان جو ہے 1947 کے اندر 15 اگست کو جو آزاد ہوا، یہ تمام جو دوسرے ممالک کی جو جد و جہد آزادی کے جو عوامل ہیں، یہ تمام عوامل جو ہے انسانی حقوق کی جد و جہد اور ان کو حاصل کرنے کے اہم اسباب بنے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی جد و جہد اور ان کو حاصل کرنے کے اسباب بنے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کو انسان کی تاریخ میں ایک اہم بہترین قدم مانا گیا ہے۔ جو ہے عام اسمبلی جو تھی، وہ عام اسمبلی نے جو ہے انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے تو ایک اہم اقدامات اٹھائے۔ جب وہ اقدامات اٹھائے اس وقت جو ہے 10 دسمبر 1948 تھا۔ تو ان ماہرین کو جو ہے انسانی حقوق کی تردید کے خلاف آواز اٹھانے کی طرف دنیا میں ایک مہم چلائی گئی، جس کی وجہ سے 10 دسمبر کو ہر سال یوم انسانی حقوق منایا جاتا ہے۔ تو بچوں یہاں پر اس طرح سے سوال آ سکتا ہے کہ انسانی حقوق کب منایا جاتا ہے؟ تو اس کا جب ہم انسانی حقوق جو ہے 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کا آغاز کب ہوا؟ تو آغاز 1948 سے 10 دسمبر سے شروع ہو گیا ہے۔ تو 10 دسمبر کو انسانی حقوق کیوں منایا جاتا ہے؟ اگر ایسا بھی سوال ہے تو آپ اس طرح کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ تنظیم کے عام اسمبلی اجلاس میں ماہرین نے اعلان کیا کہ انسانی حقوق کی تردید خلاف تو آواز اٹھایا جائے، تو جس کی وجہ سے تو یہ انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے۔ عام اسمبلی انسان کے تحفظ کے لیے جو ہے اقدامات اٹھائے تھے۔ جو اقوام متحدہ کے ہر عالم جو ممبر تھے، وہ ممبر ممالک جو بھی ہیں، ان کے لیے تو کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان کو ہدایت بھی دی گئی، اور اس ہدایت کو حاصل کردہ ممالک نے انسان حقوق کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ نے تو ایک رہنما اعلان کیا، جس کے اندر جو اعلان نامے کے اندر 30 جو ہے اہم کالم، یعنی 30 اہم نکات کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے
کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ انسانی حقوق کو کیا ہے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ جو رہنما جو اعلان کیا تھا، جو اعلان نامے میں کیا ہے کون کون سے عوامل شامل ہیں، یا پھر اس کے کچھ چند مثالیں دیجیے. اس طرح سے اگر آپ کو سوال آئے تو وہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک شخص پیدائشی طور پر آزاد ہے. ہر ایک شخص مساوی اور عزت دار کا حقدار ہوتا ہے. ہر شخص جو ہے آزادی اور شخصی حفاظت کیا وہ کر سکتا ہے. غلامی کے رواج اور عورتوں کا استحصال وغیرہ کیا ہے تو اس میں کیا ہے اس کو کیا ہے ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہ تمام جو عوامل جو ہیں جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ جو رہنما کا جو اعلان کیا تھا، جو 30 اہم نکات پیش کرے تھے، وہ 30 نکات میں سے کیا ہے چند اہم نکات ہیں. تو اس میں جو ہے عالمی طور پر جو اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ بھی کیا ہے تو ہندوستان بھی انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے کے لیے، انسانی حقوق پر جو انسانوں پر ظلم ہو رہا تھا ان کو روکنے کے لیے جو ہے ہندوستان بھی کیا ہے لگاتار کیا ہے اپنی کوششوں کو کیا ہے جاری رکھا ہوا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دستور کے آئین میں، یعنی ہندوستان کے جو دستور ہے، وہ دستور کے جو تیسرا حصہ ہے، وہ تیسرے حصے کے اندر دفعہ 12 سے 35 تک جو ہے بنیادی حقوق کو کیا ہے شامل کیا گیا ہے. یعنی 6 بنیادی حقوق جو ہے شامل کیا گیا ہے. اس کے تحت بھی کیا ہے ہندوستان بھی ایک انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا ہے لگاتار کیا ہے کوشش کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. 1966 میں جو ہے اقوام متحدہ تنظیم کے ممبر ممالک نے انسانی حقوق کی پامالی کے تعلق سے ایک اجلاس منعقد کر کے پھر ہر ایک ملک جو اس کا جو ممبر تھا، وہ ملک کو کیا ہے ایک انسانی حقوق کی کیا بولتے ہیں ہمیں تحفظ کو کیا کرنے کی کیا ہے چند ہدایت بھی کیا ہے دیے ہیں. اس ہدایت کے تعلق سے ہی کیا ہے تو جو اجلاس ہوا تھا 1966 میں جو اقوام متحدہ کی طرف سے، اس اجلاس کے اندر جو ہدایت دی گئی، وہ ہدایت کی طرف سے ہی جو ہے بین الاقوامی سطح پر کیا ہے تو حقوق کمیشن، جو انسانی حقوق کی جو تحفظ کا جو کمیشن تھی، جو بین الاقوامی طور پر کیا ہے تو اس کو قائم کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو انسانی حقوق کے جو تحفظ کے لیے جو کیا بولتے ہیں وہ کمیشن جو بنائی گئی تھی، ان کمیشن کو کیا ہم ہندوستان میں بھی دے سکتے ہیں. جو قومی سطح پر انسانی حقوق کمیشن، قومی خواتین کمیشن، پچھڑے طبقات کمیشن، پسماندہ طبقات اور اقلیتی طبقے جیسے کمیشن وغیرہ کیا ہے جاری کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے کرناٹک نے ریاستی سطح پر بھی جو ہے انسانی حقوق اور خواتین کمیشن وغیرہ کیا ہے جاری کر کیا ہے. اس طرح سے ہندوستان بھی جو ہے انسانی حقوق کو کیا ہے روکنے کے لیے اقوام متحدہ تنظیم کے کیا ہے ایک ساتھ نبھاتا ہم دیکھ سکتے ہیں. دوسرا جو دنیا کا اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ جو ہے اصلاح کی دوڑ، یعنی ہتھیارات کی جو تیزی ہندوستان کے عالم میں بڑھ رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں دنیا کے لیے کیا ہے خطرے کا ایک باعث بن رہی ہے. اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک مشہور قول ہے، ہم جنگ کو ختم کر دیں ورنہ جنگ ہمیں ختم کر دے گی. یعنی جو ہتھیارات میں جو اصلاح کی دور سے جو جنگوں کا ایک معاملہ جو پہلی عالمی جنگ ہم دیکھ سکتے ہیں، یا پھر دوسرے عالمی جنگ دیکھ سکتے ہیں، جو دنیا کے لیے بہت کیا خطرناک ثابت ہوئی تھی. اس طرح جو اگر اصلاح کی دوڑ اگر بڑھتی گئی تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کیا جنگ ہم کو ہی ختم کر دیں گے. اس طرح سے کیا ایک بہت ہی خطرناک کیا ہے ایک حادثہ اصلاح کی دوڑ سے ہو سکتا ہے. تو موجودہ دنیا میں جو ہے اصلاح کی دوڑ جو ہو رہی ہے، ایک خطرناک اور پیچیدہ مسئلہ کی طرح کیا نشوونما ہوتا ہوا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تخفیف اصلاح دنیا میں جو ہے مال اور مستقبل زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اصلاح کی تیز رفتاری کو روکنے کے لیے تخفیف اصلاحی کیا ایک اہم مسئلہ ہے. جو اصلاحات کی جو تیز رفتاری اصلاح کی جو دوڑ بڑھ رہی ہے، اس کو روکنے کا ایک واحد حل کیا ہے وہ ہم جسے روک سکتے ہیں، وہ ہے تخفیف اصلاح. تخفیف اصلاح کا مطلب جو ہوتا ہے ایک یا تمام اصلاحی ہتھیارات کو کم کرنا یا مکمل طور سے کیا اس کو روکنا. یعنی تخفیف اصلاح بول سکتے ہیں کہ مرحلہ با مرحلہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے ہتھیاروں کو کم کرتے ہوئے اس کا کیا تو کم سے کم ہتھیاروں کو رکھنا یا پھر اس کا مکمل خاتمہ کرنا ہے کیا بول سکتے ہیں ہم تخفیف اصلاح کہہ سکتے ہیں. اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کا دوڑ کا جو واحد حل ہے، جو اصلاح کی دوڑ کو جو روکنے کا ایک واحد طریقہ، وہ ہے اصلاح. تخفیف جو ہے اصلاح ہے. اصلاح کی دور سے سارے عالم میں خطرہ، خوف، گھبراہٹ جیسے مسائل کیا ہے بڑھتے ہوئے ہم دے سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہے جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ان تمام برائیوں کو روکنے کی جو ہے کیا بولتے ہیں کوشش کیا ہے دنیا کی طرف کیا ہے کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال آپ کو اس طرح سے آ سکتا ہے کہ اصلاح کی دوڑ جو ہے عالم کے لیے بہت خطرناک ثابت ہے یا پھر ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہے تو عالم کے اندر
خوف گھبراہٹ کا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جنگ کی کیفیت کیا ہے یہاں پر پیدا ہوتی کیا ہے جا رہی ہے، تمام برائیوں کو کیا ہے تو مد نظر کر سکتے ہیں، دنیا بھر میں عام ضرورت کو کیا ہے کہ سمجھا جا رہا ہے۔ اصلاح کی وجہ سے کیا ہے، اصلاح اور جو گلہ بارود کی جو معاشی نقطہ نظر سے بھی کیا ہے غیر ضروری اور نقصان دہ کیا ہے سمجھا کیا ہے جا رہا ہے۔ امریکہ کے ایک صدر کا ایک مشہور ایک قول تھا، ان کا ایک قول جو ہے، جو امریکہ کے جو صدر تھے آئنس ہوور، ان کا ایک قول کیا تھا کہ اصلاح رکھنے والی یہ دنیا صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مزدور کے پسینوں کے ساتھ ساتھ جو ہے سائنسدانوں کی چالاکی اور بچوں کی جو امیدوں کو کیا کر رہی ہیں برباد کیا ہے کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے ایک آئنس ہوا جو امریکہ کا کیا ہے ایک قول تھا۔ تو آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ سوال، اصلاح رکھنے والی یہ دنیا صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہی ہے، بلکہ مزدوروں کے پسینے، سائنسدانوں کی چالاکی اور بچوں کی امیدوں کو بھی کیا یہ برباد کر رہی ہے۔ یہ قول جو ہے کس کا تھا، یا پھر جو کون سے ملک کا ایک صدر کا تھا؟ اگر اس طرح سے سوال پوچھے تو اس کا جو جواب ہے امریکہ کے صدر آئنس ہوور۔ ایٹمی اور نیوکلیائی کی تیاری سے تخفیف اصلاح کو روکنا کیا ہے ایک سوال جو ہے ایک ادھورا کیا ہے خواب بنتا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے سوال آپ کو آ سکتا ہے کہ اصلاح جو ہے، تخفیف اصلاح جو ہے یا پھر اصلاح کی دوڑ جو ہے، اس کو روکنے کا سوال جو ہے کیا بنتا جا رہا ہے، وہ خواب جو تھا وہ ادھورا ہے، کیا وجہ سے؟ اس کی جو اہم وجہ اگر اس طرح سے پوچھے تو جواب ہے ایٹمی اور نیوکلیائی بم کی تیاری کی وجہ سے جو ہے تخفیف اصلاح کا جو خواب تھا ہے وہ ادھورا کیا ہے بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستان جو ہے ایک امن پسند ملک ہونے کی وجہ سے اصلاح کو ختم کرنے کی کیا ہے حمایت کرتا ہے۔ تو یہاں سے بھی ایک سوال آ سکتا ہے کہ ہندوستان تخفیف اصلاح کی کیا ہے تو حمایت کرتا ہے، اس کی وجہ بتائیے، کیا وجہ سے تخفیف اصلاح کی ہندوستان حمایت کرتا ہے؟ تو اس کی اہم وجہ ہے کیونکہ ہندوستان جو ایک امن پسند کیا ہے ملک ہے۔ آنے والی زندگی اور عالمی تحفظ کے نظروں سے جو ہے جنگوں کو روکنے پر بہت ضروری کیا ہے چیز ہے۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہے 1963 کے اندر امریکہ متحدہ جو امریکہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سوویت روس کی جو ہے دو رخی معاہدے جیسے سالٹ معاہدہ ہے، CTBT یا پھر PTBT، یہ تمام معاہدے جو ہے عالم جو کیا بولتے ہیں اصلاح بازی کو روکنے کے لیے کیا تو ایک بہت حد تک کیا اس کو روکنے کی کیا ہے کوشش بھی کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے ہندوستان کے ساتھ بھی کیا ہے دیگر ممالک نے کیا ہے بہت سے کیا ہے معاہدے بھی کیے ہیں۔ اچھے ماحول کو پیدا کرنے کے لیے باہمی یقینی تباہی، یعنی جسے ہم MAD جو بولتے ہیں، اس کو کیا ہے تو اس کے خلاف کیا ہے آواز اٹھانا کیا ہے ضروری ہے۔ تو پوچھ سکتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے باہمی یقینی تباہی یا پھر باہمی یقینی تباہی کو جو کے خلاف آواز اٹھانے کی ضروری کیوں ہے؟ اس طرح سے اگر سوال پوچھے تو اس کا جواب ہے اچھے ماحول کو کیا ہے پیدا کرنے کے لیے۔ معاشی غیر مساوات، عالمی کنبے کے تمام اراکین میں آپسی غیر مساوات کا ایک سنگین مسئلہ کیا ہے کہ آج بھی دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جو مسئلہ جو ہے نو آبادی حکومت، یعنی جو ابھی جو آزاد ہوئے ہیں جو ملک ہیں، تو ان کا جو کیا ہے ایک تاریخ جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ان کے اوپر حکومت کر رہے تھے، ان کی وجہ سے کیا تو پوری طرح سے ممالک جو ہیں پچھڑے ممالک کیا ہے بنتے گئے ہیں۔ جو یورپی اقوام نے کیا ہے ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ جیسے ملکوں میں کیا ہے اپنے نو آباد کو کیا کرتے نا بسائے رکھا تھا، اور اپنی متعلق جو عناوین جو شروع کی تھی، ان متعلق عنوان کی جو زیر پرست جو ہے ممالک جو ہے معاشی طور پر کیا ہے تو یہ پسماندہ بن گئے تھے، یعنی جو ان کی معاشی حالت کیا ہے وہ پوری طرح سے کیا ہے بگڑ گئی تھی۔ 20ویں صدی کے جو اولین میں ان کی ترقی تو بہت کیا ہے گری ہوئی تھی۔ آزادی کے بعد ایشیا، افریقہ جیسے جو ممالک کیا ہے ترقی کے راہوں پر چلنے لگے، لیکن پھر بھی جو ہے جو یہ ممالک جو ہے جو ایشیا کے جو ممالک تھے یا پھر افریقہ جو ممالک تھے، آزاد کے بعد جو انہوں کیا کر رہے کہ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف کیا ہے راہوں پر کیا چلنے لگے، پھر بھی چلنے کے باوجود بھی کیا ہے تو بہت سے چیزوں میں کیا ہے رکاوٹیں کیا ہم پیش کیا ہے آتے ہوئے کیا ہے دیکھ سکتے ہیں، جس کے جو شعبے ہیں زراعت ہے، صنعت، نقل و حمل، اور اس کے ساتھ ساتھ مواصلات، سائنس، تعلیمی علاقے، صحت و تندرست علاقوں میں کیا تو یہ جو ہے کیا بہت سے کیا ہے رکاوٹیں کیا ہے پیش آ رہے ہیں۔ اس طرح کیا ہے معاشی جو امداد ہے ان کی ایک اہم ضروریات کیا ہے بن گئی ہے۔ تو اگر سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ پسماندہ ممالک یعنی جو معاشی طور پر جو پچھڑے ہوئے ممالک ہیں، ان کو کیا تو معاشی امداد ضروری ہے کیوں؟
اگر اس طرح سے سوال ہے تو اس کا جواب ہم کیا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، زراعت، صنعتیں، نقل و حمل اور مواصلات، سائنسی، تعلیمی علاقہ، صحت، تندرستی علاقے میں جو ہے ان کے ممالک میں ترقی میں کیا ہے تو رکاوٹیں آ رہے ہیں، جس طرح سے کیا ہے تو ان کے لیے معاشی امداد کیا ہے تو بہت ضروری ہے۔ 1945 کے بعد جو ہے معاشی طور پر پسمانداؤں کے لیے کیا ہے تو ایک دو قطبی دنیا کے ممالک، یعنی جو دنیا جو ہے دوسرے عالمی جنگ کے بعد دو بلاکوں میں جو بٹ گئی تھی، جسے میں امریکہ ایک بلاک میں تھا اور سوویت روس کیا ہے ایک دوسری بلاک میں تھا، انہوں نے کیا ہے تو شروعات کی، لیکن وقت کیا ہے ترقی یافتہ ممالک اپنے خود قومی تقاضات کی وجہ سے کیا ہے تو ان کی ایک غریبی کیا ہے تو روک نہ سکے، اور پسماندہ ممالک اور بھی کیا ہو گئے، غریبی میں کیا ہے مبتلا ہوتے گئے۔ ان اوقات میں جو ہے ہندوستان نے کیا ہے نوابستہ تحریک کسے کہہ سکتے ہیں ہم، کہ کسی بھی بلاک میں شامل ہوئے بغیر کیا ہے تو جسے ہم NAM بولتے ہیں، جو نوابستہ تحریک نہ یہ بلاک میں بھی شامل ہونا، یعنی امریکہ میں بھی شامل نہیں ہونا، اور روس کا جو بلاک تھا اس میں بھی شامل ہوئے بغیر کیا آزاد رہنے کو کیا بولتے ہیں، نوابستہ تحریک کہتے ہیں، جو ہندوستان نے کیا اس کی شروعات کی تھی، بغیر کسی شرط کے ترقی یافتہ ممالک کو جو ہے غریب ملکوں کی جو ہے معاشی جو حالت تھی، معاشی جو ترقی ہے اس میں کیا ہے امداد فراہم کرنے کے لیے کیا ہے تو اکسایا گیا، جو پالیسی جو شروع کری تھی، یعنی بغیر کسی شرط کے ترقی یافتہ ممالک غریب ملکوں کی معاشی ترقی میں کیا ہے تو امداد فراہم کرنے کی پالیسی جو شروع کی تھی وہ ہندوستان نے ہی کی تھی، جو نوابستہ تحریک کا ایک اہم کیا ان کا ایک مقصد بھی تھا، اور اس نے اپنے طریقے سے پسماندہ ممالک کو خود اعتمادی کو بڑھانے کی کیا ہے ایک کوشش بھی کیا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اور اس کے ساتھ ساتھ مالدار ممالک کو سرمایہ، غریب ممالک کو کیا ہے تو لانے کی کیا ایک کوشش بھی کی گئی۔ تو یہاں سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہندوستان نے جو ہے غیر جو معاشی جو ملک تھے ان کو کیا ہے معاشی طور پر کیا ہے تو بہتر بنانے کے لیے کیا کوششیں کیا ہے کی گئی ہیں۔ تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا نوابستہ تحریک کو کیا شروع کر کے کس طرح سے کیا ایک پالیسی کو نئی شروع کر کے کیا ہے تو ان کی ایک پسماندہ ممالک کو ایک ہم کیا بولتے ہیں ان کو ایک اچھی ترقی یافتہ ممالک بنانے کے لیے ایک کوشش بھی کیا ہے کیے تھے۔ تو یہاں سے ایک امپورٹنٹ جو کوشچن ہے، تیسری دنیا کا تصور، یعنی پسماندہ ممالک کی شناخت۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تیسری دنیا، غریب، پسماندہ یا پچھڑے ممالک، یہ تمام کیا ہے تو ایک ہی لفظ کیا ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں سے سوال آ سکتا ہے تیسری دنیا، پسماندہ ملک یا پھر پچھڑے ملک کی جو خصوصیات کیا کیا ہیں، تو ان کی جو خصوصیات ہیں، ان ملکوں کے اندر کیا ہے تو غذا، سرمایہ، ٹیکنالوجی، صحتی کام، اعلیٰ تعلیمی انتظامات کے موقع وغیرہ میں کیا ہوتا ہے یہاں پر کمی پائی جاتی ہے، یعنی زیادہ تر پر یہاں پر غذا کی کمی ہوتی ہے، سرمایہ یعنی آمدنی کی کمی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی ہو، صحتی کام ہو یا پھر اعلیٰ تعلیم کے یہاں پر کمی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کے اندر کیا ہے تو بے روزگاری زیادہ ہوتی ہے، روزگار میں یہاں پر کیا ہے کمی بھی کیا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہے تو ایک ان میں کیا ہے ان ممالک کے ایک اہم خصوصیات ہوتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں موجود جو غیر ضروری اصراف یعنی خرچ کو کیا ہے آزادانہ تجارت جو تھی، وہ آزادانہ تجارت کے ساتھ ساتھ تندرست مقابلے، عالم غیرت وغیرہ پسماندہ ممالک کو جو ہے پر کیا ہے کئی طرح کے مضر اثرات کیا واقع ہونے لگے ہیں۔ جو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو خصوصیات تھے ان ممالک کے، جو کمیاں تھے، ان کے ساتھ ساتھ بھی کیا ہے تو یہاں پر غیر ضروری کیا کہ تو ان ممالک کے خرچ کی وجہ سے یا پھر آزادانہ تجارت کی وجہ سے کیا تو ان کے اندر جو ہے ایک غیر کیا ہے تندرست مقابلے دیکھ سکتے ہیں ہم، یا پھر عالم گیرت کی یا پھر آفات کی وجہ سے کیا ہے تو ان ممالک کے اوپر کیا تو مزید کیا ہے اثر ہوتے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ اور بھی کیا تو معاشی طور پر کیا ہے پچھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان تمام کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ تنظیم اور دوسری عالمی تنظیموں کی کوشش کیا ہے کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ ساتھ کیا ہے تو ہندوستان بھی ایک ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے کیا ہے عالمی کنبے میں کیا ہے اپنا ایک اہم رول کیا ہے ادا کر رہا ہے۔ ہندوستان کی اگر اس طرح سوال آ سکتا ہے کہ ہندوستان کی جو کیا بولتی معاشی ہے تو کس طرح کی ہے، تو ہندوستان کی جو ہے معاشی ہے وہ ہے ترقی پذیر، یعنی ہندوستان ابھی بھی کیا ہے ایک ترقی پذیر کیا ہے ملک ہے، اور عالمی کنبے کے ساتھ ساتھ کیا ہے تو یہ جو معاشی غیر مساوات تھی، جو ناانصافی تھی کیا ہے تو وہ ان پچھڑے ممالک کو کیا ہے ایک مساوات کو ایک دلانے کے لیے کیا کر رہا ہے ہندوستان بھی کیا اپنی لگاتار کیا ہے کوشش کر رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔